السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 7 ہے اور اس کے راوی کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صحابی رسول کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان لکل امت فتنہ، یقیناً ہر امت کے لیے آزمائش رہی ہے جس سے وہ آزمائی گئی ہے۔ وفتنۃ امت المال، میری امت کی آزمائش مال ہے جس سے وہ آزمائی جانی ہے۔ مختصر ترین حدیث ہے، 2 جملے ہیں، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ملا کے پڑھیں گے تو وہ فتنۃ امت المال۔ 2 جملے ہیں اس حدیث کے، اور یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2336 ہے۔ مختصر ترین حدیث، لیکن یہ حدیث ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، ہمارے مزاج کا احاطہ کرتی ہے، ہماری اقدار کا احاطہ کرتی ہے، ہماری ویلیوز کا، ہمارے ٹمپرامنٹ کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا، ہماری عادات کا، ہمارے اطوار کا احاطہ کر دیتی ہے یہ حدیث۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں اس حدیث پہ بات کی جائے، اور انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ، اپنی بساط کے مطابق، تقریباً ہر ضروری شعبے کو لے کر بات کی جائے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے کہ میری امت کی آزمائش مال سے ہونی ہے، اور اس مال سے وہ آزمائی جائے گی۔ تو آج ہم اپنا تجزیہ کر لیتے ہیں زندگی کے اہم شعبوں کو لے کر، ان شعبوں کو لے کر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح مال سے آزمائش ہو رہی ہے اس امت کی۔ ویسے اپنی تعریف کی بات تو نہیں، لیکن دیکھا یہی گیا کہ جب ہم اس حدیث پہ بات کرتے ہیں تو بہت اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب یہ حدیث ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے اور پھر پوری امت کا احاطہ کرتی ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، تو پھر ہمیں اہم ترین شعبوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیمانہ بنا کے بات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے معاشرے کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنی ریاست کا، سیاست کا، قیادت کا، فرد کا، معاشرے کا، اپنی معیشت کا، اپنی معاشرت کا، اپنے مناکحت کا، نکاح کے سلسلوں کا، اپنی مخاصمت کا، اپنے جھگڑوں کا، یعنی زندگی کے ہر شعبوں کو لے کر، یہاں تک کہ اپنے تعلقات کا، اپنی اخوت اور مودت اور محبت کا جو ہم دوسروں سے رکھتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبوں کو ہم لے لیں اور اس شعبے کو لے کے دیکھیں کہ یہاں مال سے ہماری آزمائش کیسے ہو رہی ہے، اور ہم نے پھر اس آزمائش پر اترنا کیسے ہے، اور غلط طریقے سے بچنا کیسے ہے کہ ہم آزمائش میں پورے اتر سکیں اور آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، ناکام نہ ہوں۔ تو چھوٹی سی اس نشست میں آج میں نے کوشش کی ہے، اگر میں چاہوں بإذن اللہ تو صرف اس کے ایک پارٹ کو پر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹے کی میں الگ الگ ویڈیوز بنوا سکتا ہوں، لیکن میں فی الحال آج یہ مناسب نہیں سمجھتا، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پھر دیکھیں گے۔ تو میں آج کی اس نشست میں زندگی کے، امت کی زندگی کے، اپنی زندگی کے اہم ترین شعبوں کو لے کر صرف پن پوائنٹ کروں گا، اشارہ کروں گا، دیکھیں جی یہاں ہماری مال سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، میرے سمیت ہر بندہ دیکھ رہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو رہا ہے یا آزمائش میں وہ ناکام ہو رہا ہے، بس حدیث کی خود ہی وہ تشریح کرنے لگ جائے گا۔ حدیث
نص ہے، اس میں کسی اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سنتے ہی حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے چند اہم ترین شعبوں کو میں ڈسکس کروں گا، اور بھی بہت سے شعبے ہوں گے، میرے سمیت ہر بندہ اپنی عادات، اپنے مزاج کو، اپنی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھے کہ اس حدیث کے حوالے سے، اس حدیث کی روشنی میں مال کے ذریعے اس کی آزمائش کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو جو سب سے پہلا ہم شعبہ میں شعبہ جسے میں نے لیا ہے مال کی آزمائش کے حوالے سے کہ ہم اپنے اس شعبے کو دیکھ لیں، وہ ہمارے ایمان کا، افکار کا، اقدار کا شعبہ ہے، جس میں آزمائش ہماری مال سے ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کا، ہماری فکر کا، سوچ کا، ہماری اقدار کا، ہماری ویلیوز کا شعبہ، کہ اس میں بھی آزمائش ہماری مال سے ہو رہی ہے۔ ہمارا ایمان مال ہے، میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے، ہمارا ایمان مال ہے کہ نہیں؟ جتنا مال پر ہمارا ایمان ہے کسی اور چیز پر ہے۔ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، ون بائی ون صرف آپ کے سامنے چیزیں رکھتا جاؤں گا۔ جی تو چاہتا ہے کہ میں اس پہ کمنٹس پاس کروں، زیادہ بات کروں، خود اپنی ذات کو بھی ڈسکس کروں، لیکن فی الحال نہیں، صرف آپ کے سامنے چند چیزیں رکھ رہا ہوں کہ میرے سمیت ہر بندہ اپنی جگہ یہ حدیث سن کر، اور جو کچھ میں نے نمبرنگ کی ہے کہ ان پوائنٹس کو چھیڑا جائے، دیکھا جائے، حدیث کا جو پیمانہ ہے اس سے اپنی پیمائش کی جائے، اتنا کافی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال ہی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان مال ہے، اور ہماری افکار، ہماری فکریں بھی دولت کے گرد گھومتی ہیں۔ دن رات کی سوچ، اس کا محور کیا ہے؟ دولت ہے۔ ہماری ویلیوز دولت کے گرد گھومتی ہیں، ہماری اقدار دولت ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری اقدار دولت نہ ہونے کی وجہ سے بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی اس کی گھر کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، اسی بندے کے بعد جس کو شلوار نصیب نہیں ہوتی، آج اس کے ہاتھ میں دولت آ جاتی ہے تو اس کی گھر کی ویلیو بدل جاتی ہے۔ دیکھیں کہ جو اس کی گھر کی ویلیوز بدلی ہیں، اس کی گھر کی جو قدریں بدل گئی ہیں، کیا وہ قدریں درست سمت میں بدلی ہیں یا غلط سمت میں بدلی ہیں؟ دیکھ لیں، تجزیہ کر لیں۔ کتنا آسان تجزیہ ہے میرے سمیت ہر بندہ، کہ اگر آج میرے پاس 2 روپے، کل میرے پاس 54 تھی، تو میرے گھر میں جو میری قدریں ہیں، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان میں تبدیلی کتنی آئی ہے اور کس سمت میں آئی ہے؟ دائیں سمت میں درست طریقے سے آئی ہے کہ بائیں سمت میں غلط طریقے سے آئی ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس کل دولت تھی، آج نہیں ہے۔ اب وہ دیکھ لے کہ دولت نہ ہونے کی صورت میں ان کی جو زندگی کی قدروں میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ درست سمت میں آئی کہ غلط سمت میں آئی ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس کل دولت نہیں تھی، آج ہے۔ اب وہ دیکھ لیں کہ دولت ہونے کی وجہ سے جو ان کی زندگی کی قدریں بدلی ہیں، وہ درست سمت میں بدلی ہیں یا غلط سمت میں بدلی ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی مال ہے، ہماری فکریں ہی مال ہے، ہماری ساری سوچیں مال کے گرد گھومتی ہیں، ہماری زندگی کی قدریں مال کے گرد گھومتی ہیں۔ مال کی وجہ سے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، فکر تبدیل ہو جاتی ہے، ایمان تبدیل ہو جاتا ہے، اقدار تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ہم مال کو شاہ کلید سمجھتے ہیں، ماسٹر کی سمجھتے ہیں ہر چیز کی، کہ اس سے ہر تالا کھل جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خصوصاً یہ غلط فہمی ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جنہیں کل تک لباس نصیب نہیں تھا اور آج ان کے ہاتھ میں دولت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں مٹی آ جائے تو سونا بن جاتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کا حل مال کو سمجھتے ہیں، وہ زندگی کی ماسٹر کی مال کو سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلہ مال سے حل ہوگا۔
میرے سمیت ہر بندہ سوچ لیں، ویسے جھک جاتا ہے یار بہت سے مسائل تو مال سے حل ہوتے ہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ، تو اللہ نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے نبی کو بے وسائل بنا کے بھیج دیا؟ کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دوں؟ کہا نہیں یا اللہ۔ نبی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ اگر ہر مسئلے کا حل مال ہے تو ایمان کی دولت کے ساتھ مال کی دولت بھی نصیب ہو جاتی، جبکہ معاملہ برعکس تھا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی نبی علیہ السلام کی وقت میں، وہ بے مال ہو جاتا تھا، ایمان سے مالا مال ہوتا تھا، مال سے اس کی چھٹی ہو جاتی تھی، وہ کنگلا ہو جاتا تھا۔ اگر بہت بڑا امیر تھا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، شہزادے تھے وقت کے، شہید ہوئے تو کفن پورا نصیب نہیں تھا۔ اگر یہ مال ہی ماسٹر کی ہر چیز کی شاہ کلید ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ مال اس فراوانی سے کیوں نہ دیا؟ صحابہ کو یہ مال اس فراوانی سے کیوں نہ دیا جب ان کو اس وقت حد سے زیادہ ضرورت تھی؟ ہاں، بعد میں قربانیوں کے بعد نبی کے پاس بھی مال کی فراوانی ہوئی، امت صحابہ کے پاس بھی مال کی فراوانی ہوئی، وہ جگہ ڈھونڈتے تھے کہ یہ مال رکھے تو کہاں رکھیں۔ پہلے مال تھا نہیں، مال ہونے کے بعد وہ پریشان ہوتے تھے کہ اس مال کو کہاں رکھیں۔ تو خیر اس پہ بڑی گفتگو کی جا سکتی، لیکن میں آگے نہیں جاؤں گا۔ وَلَقَدْ